رحمت الہی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، چند ڈاکو ایک شہر میں پہنچے، آپس میں کہنے لگے ہوشیاری سے کام لینا چاہیے تاکہ ہم پکڑے نہ جائیں۔ ان کے سردار نے کہا، سب کے سب درویش صورت بن جاؤ۔ وہ بولے، حضور یہ کیسے ہو؟ سردار نے جواب دیا، سب کے سب کپڑے رنگوا لو اور ہاتھوں میں ایک تسبیح لے کر سبحان اللہ کہتے رہو، جہاں بھی جاؤ سوائے سبحان اللہ کے اور کچھ بھی زبان پر مت لاؤ۔ چنانچہ شہر میں داخل ہو کر ایک مکان میں سارے مجلس کی شکل میں بیٹھ گئے اور درمیان میں سردار بھی ایک لمبی چوڑی تسبیح لے کر بیٹھ گیا۔ سب کے سب سوائے سبحان اللہ کہنے کے کوئی اور بات نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ شہر میں مشہور ہو گیا کہ ایک درویش صاحب باہر سے تشریف لائے ہیں، ذکر الہی کے علاوہ ان کے زبان پر کچھ شغل نہیں ہے۔ شہر کے سب باشندے دور دور سے آ کر مصافحہ کرنے لگے اور اپنی حاجتیں بھی ظاہر کرنے لگے تاکہ یہ نیک لوگ ان کے لیے دعائیں کریں۔ ایک دن اس شہر کے بادشاہ نے بھی فوج کے ساتھ آ کر عرض کیا، درویش صاحب، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے شہر میں تشریف لائے، اب تو ہم کو بھی فیض حاصل ہوگا۔ اور پھر سردار اور سب ساتھیوں کی دعوت کی کہ آج غریب خانے پر تشریف لائیں۔ درویش صاحب نے بھی یہ دعوت قبول کر لی۔ بادشاہ کا ایک لڑکا مدت سے مریض فالج میں مبتلا تھا، بہت علاج کیا مگر کچھ نفع نہیں ہوا۔ بادشاہ نے کھانا کھلانے کے بعد درویش صاحب سے یہ تمنا ظاہر کی کہ آپ مقبول بندے ہیں، ہمارے اس لڑکے کے حق میں دعائے خیر کیجیے تاکہ اللہ اس کو شفا بخشے، کیونکہ اس کے سوا میرا کوئی فرزند نہیں جس کو دیکھ کر میں خوش ہو سکوں۔ درویش صاحب مریدین کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر نہایت عاجزی سے دعا کرنے لگے، اے ہمارے رب، اگرچہ ہم گناہ گار ہیں لیکن تیرے بنائے ہوئے بندے تو ہیں، تیرا در چھوڑ کر کہاں گریں، آج ہماری شرم تو ہی رکھنے والا ہے۔ ادھر ان کا رونا تھا، ادھر دریائے رحمت خواندگی کا جوش میں آنا۔ اسی وقت دعا قبول ہوئی اور شہزادے نے آرام پایا۔ بس اسی رحمت الہی کو دیکھ کر سب ڈاکو دل میں کہنے لگے، ہم نے تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے عابدوں کی سی صورت بنا لی تھی، اس دکھلاوے میں جب یہ نتیجہ برآمد ہوا، اگر ہم خاص اللہ کے واسطے ہی ذکر الہی کرتے اور سچے طریقے سے عابد بن جاتے تو اللہ جانے کیا نفع دیتا۔ یہ کہہ کر سب نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور شہر سے واپس چلے گئے۔ لکھا ہے کہ سب کے سب ولی کامل بن گئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔